باب 5 ڈاکو۔ بہت رات گئے تک مہمان رخصت ہوتے رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو بفو جو حقیقت میں تھک گئی تھی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ وہ نہایت نازک اور دھان پان لڑکی تھی، بالکل چھوئی موئی کی طرح۔ اس کی کئی کنیزیں تھیں اور سب صرف اسی کی خدمت کرتی تھی۔ اس کی والدہ کی کنیزیں الگ تھیں، اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس روز بھی اس نے مطلق کوئی کام نہ کیا تھا، یہاں تک کہ کسی کام کی ہدایت کنیزوں کو تک بھی نہیں کی تھی۔ اس کی والدہ سارے دن ہدایت اور نگرانی کرتی رہی تھی، لیکن پھر بھی مہمانوں کی آمد کی وجہ سے اس کے معمولات میں فرق آ گیا تھا۔ اس کو آرام نہیں ملا تھا، اس لیے تھک گئی تھی۔ کنیزوں نے آ کر اس کے زیورات اتار کر تجوری میں رکھے اور ریشمی کپڑے اتار کر ڈھیلے اور سادہ شب خوابی کے کپڑے پہنا دیے۔ یہ لباس سفید تھا، اس کا چہرہ بھی چمیلی کے پھول کی طرح سفیدی لیے تھا، جس میں بھینی بھینی خوشبو بھی تھی اور گلاب کے پھول کی سرخی بھی تھی۔ سفید لباس اس پر اور بھی پھوٹ پڑا۔ وہ سنگ مرمر کا مجسمہ معلوم ہونے لگی، ایسی دیوی کا بت جس کے وینس والے پرستش کرتے تھے۔ اب نہیں، اب سے بہت مدت پہلے۔ چونکہ رات زیادہ آ گئی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں نیند گھلنے لگی تھی۔ ایک کنیز نے اس کی ناگن سی چوٹی کھول ڈالی اور بفو نے ہاتھ کا اشارہ کر کے سیاہی مائل بھورے بالوں کو اٹھا کر کاندھوں اور کمر پر پھیلا دیا۔ ہزاروں سپولیے سے لٹک پڑے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی۔ بروج شباب یا مینار حسن سینہ تننے کی وجہ سے نمایاں ہو کر برچیاں سی چلانے لگے۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے اس شرابی سے مل گئی جس نے معمول سے زیادہ شراب پی لی ہو۔ وہ لیٹ گئی اور اس نے نرم تکیوں پر نازک سر رکھ لیا۔ کنیزیں شب بخیر کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اس روز تمام کنیزوں اور سارے ملازموں نے دن بھر بڑی محنت سے کام کیا تھا، اس لیے وہ بھی تھک کر اس قدر چور ہو گئے تھے کہ ان کے ہاتھ پیر شل ہو گئے رہ گئے تھے۔ ان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ کسی چیز کو سنگوا دیتے۔ جو چیز جہاں اور جس حالت میں پڑی تھی وہیں پڑی رہ گئی۔ اسٹیفن، اس کی بیوی بھی خوابگاہ میں چلے گئے۔ نوکر اور کنیزیں اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے، بستروں پر جا پڑے اور پڑتے ہی مردوں سے شرط باندھ کر سو گئے۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ آ گئی تھی۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ پچھلی رات کو چاند نکلنے والا تھا، اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسٹیفن کے مکان کی وہ روشنی جو صحن میں یا باہر دروازے پر تھی گل کر دی گئی تھی۔ یا تو کمروں میں روشنی ہو رہی تھی یا ایک بڑا لیمپ دروازے میں چل رہا تھا۔ دروازے کے اندر رخ جو کیواڑ تھے ان میں زنجیر لگ گئی تھی۔ باہر چند پہرے دار تھے مگر اس وقت وہ بھی سو گئے تھے۔ رات کا قدرتی سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ تمام شہر خاموشاں بن گیا تھا۔ آدھی رات کے بعد دو آدمی اسٹیفن کے مکان کے سامنے آ کر اندھیرے میں ٹھٹکے۔ ایک نے کہا، پہرے دار سو رہے ہیں۔ دوسرا موٹا آدمی تھا، اس نے کہا، میرا پہلے ہی یہ خیال تھا کہ نہ صرف پہرے دار بلکہ سارے ملازم غافل پڑے سو رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے ہوشیاری سے کام کیا تو آج پیوبارہ ہے۔ اسٹیفن بڑا امیر آدمی ہے، یقین ہے ذرا سی کوشش سے اتنی دولت مل جائے گی جتنی کئی بحری ڈاکے ڈالنے پر بھی حاصل نہ ہوتی۔ پہلا، کیا سب آدمیوں کو بلا لوں؟ موٹا آدمی، فوراً بلا لو، کہہ دو نہایت آہستگی اور احتیاط سے آئے۔ موٹا آدمی وہیں ٹھہر گیا۔ پہلا آدمی چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ آیا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور تھے، اور آنکھوں کے پاس جن میں سرخ کپڑا لگا ہوا تھا اور اس سرخ کپڑے میں دیکھنے کے لیے روزن کھلے ہوئے تھے، وہ اس لباس اور اس نقاب میں نہایت ہی خوفناک معلوم ہونے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، مگر محل کے اندر داخلہ کس طرح ہوگا؟ موٹا آدمی ان کا افسر تھا۔ اس نے کہا، تم سب یہیں اندھیرے میں کھڑے رہو، میں چل کر دیکھتا ہوں۔ سب وہیں کھڑے ہو گئے۔
افسر آگے بڑھا۔ وہ روشنی سے بچتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ اس نے کان لگا کر آہٹ سنی، سوائے خراٹوں کی اور کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے بھی سیاہ لبادہ پہن لیا تھا، سرخ آنکھوں والا سیاہ نقاب چہرے پر ڈال لیا تھا۔ وہ بھی بڑا خوفناک معلوم ہونے لگا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، پہرے دار غافل پڑے سو رہے ہیں۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ یہ بڑی جرأت کا کام تھا۔ کئی پہرے دار ننگی تلواریں پاس رکھے سو رہے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہوشیار یا بیدار ہو جاتا تو اس بحری افسر کا خیمہ کر ڈالتا، لیکن وہ بڑا دلیر تھا۔ بڑھا اور بڑھ کر اندرونی پھاٹک پر پہنچا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، دوسری طرف سے زنجیر لگی ہوئی تھی۔ وہ نا امید ہو کر واپس لوٹا اور اپنے آدمیوں کے پاس آیا۔ چند آدمی نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا رہا؟ افسر نے کہا، کمبختوں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے۔ ایک، پھر کیا واپس چلے؟ افسر، نہیں، میرا نام ڈریسن ہے۔ میں جس کام کو شروع کرتا ہوں اسے ادھورا نہیں چھوڑا کرتا۔ دوسرا، پھر کیا تدبیر سوچی ہے؟ ڈریسن، ذرا صبر کرو۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔